أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔ حضرات گرامی، آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو بیان کیا تھا کہ وہ اس لائق ہے کہ وہ الہ ہے، اور باقی کوئی الہ ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا معبود ہے، معبود برحق ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں وہ باطل ہیں، وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں، غلط طریقے پر چل رہے ہیں۔ وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو ہر ایک چیز کا مالک ہے، جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جو تمام انتظامات خود سنبھالے ہوئے ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تمام انسانوں اور جناتوں اور کل مخلوقات کی ضرورتوں کو جو پورا کر رہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو اپنے سامنے رکھیں، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ وہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے پاس میں ہے، ہر ایک چیز پر اسی کی قدرت ہے، وہ ہر ایک پر غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، ہر ایک اس کے آگے سرنگو ہیں، ہر ایک اس کے آگے محتاج ہیں، وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے تو لوگ پاتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگیوں کے بھی مالک نہیں ہیں، لوگ اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو وجود بخشا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ یہ نقشہ کھینچ دیا گیا، یہ بات بیان کر دی گئی۔ اب آپ ذرا معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بعض پیغمبر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبر، اللہ رب العزت نے ان پر معجزات صادر فرمائے، بے شمار معجزات ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بالکل حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اچھا، کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تائید کرتا ہے اور ان سے کرامت ظاہر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں، لوگوں کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا تو بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، ان کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب وہ کرتے یہ ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو لوگوں نے انہی کو پکارنا شروع کر دیا، انہی کی قبر کے ارد گرد طواف کرنے لگے، ان کو رو رو کر پکارنے لگے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے۔ اس میں پیغمبروں کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا ہی کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی لوگوں نے ایسا کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ایسا ہی کیا، بلکہ اور بہت سارے وہ پیغمبروں کو پکارتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف معاملہ یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد جو نیک لوگ ہوئے، جو اولیاء ہوئے، جو صالحین ہوئے، ان کو وہ جو اللہ رب العزت کے قریب تھے، دنیا میں وہ دنیا سے دور اللہ رب العزت کی طرف مائل تھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے والے تھے،
اب لوگوں نے مرنے کے بعد ان کو بھی پکارنا شروع کر دیا. کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کو پکارنا شروع کیا، جو اللہ کا ولی ہو گیا اس کو پکارنا شروع کر دیا، کوئی نماز روزہ زیادہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اس کو پکارنا شروع کر دیا. مرنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ اپنے عالم برزخ میں ہے، اب وہ اپنی برزخی زندگی جی رہا ہے، لیکن لوگوں نے یہاں پر اس کو پکارنا شروع کر دیا. سب سے پہلے شرک کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکارتے ہیں، میری مدد کرو، میرے کام آؤ، میری مشکل کشائی کرو، میری پریشانیاں حل کرو، میری پریشانیوں کو دور کرو، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے اولاد دے دو، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا کاروبار چلا دو، میری دکان ٹھپ پڑی ہوئی ہے، میری دکان کو چلا دو، میں مقدمے میں پھنس گیا ہوں، میرے مقدمے کو دور کر دو، میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے رشتہ لگوا دو، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی پریشانی اب وہ بیان کی جا رہی. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیے کہ میرے لیے ایسا کرے. یہ دونوں طریقے، چاہے آپ ان کو براہ راست پکاریں یا آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے، یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک. اللہ نے قرآن پاک کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ تم جن کو پکار رہے ہو، جن کو تم آوازیں دے رہے ہو، یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں جا چکے، جو اس دنیا کو چھوڑ چکے، عالم آخرت کی طرف منتقل ہو چکے، ان کو تم نہیں سنا سکتے. تم اگر کچھ آواز دیتے ہو، پکارتے ہو یہاں قبر پہ کھڑے ہو کے، یا اپنے گھر میں ان کو پکارتے ہو، تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. من فی القبور، من ہر وہ شخص جو اس دنیا کو چھوڑ چکا، ہر وہ شخص جو عالم قبر کی طرف منتقل ہو چکا، ہر وہ شخص جسے قبر میں رکھا جا چکا، یا جو عالم برزخ میں جا چکا، عالم آخرت کی طرف منتقل ہو چکا، تم اس کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ سن بھی لیں، ہم ان کو سنا بھی دیں کہ چلو ہم تمہاری پکار سنائے دیتے ہیں، تو یہ تمہارا کچھ بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہیں جواب تک نہیں دے سکتے. تو شرک کی اس بنیاد کو سمجھنا ہوگا جو اس دنیا میں شیطان مردود نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے محبتوں کی پٹی ڈال کر، عظمتوں کی پٹی ڈال کر لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا ہے اس طرح سے. اور اللہ نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں. لا يخلقون شيئا، پہلی بات سنو، یہاں پر بڑا اچھا معیار بیان کر دیا گیا کہ الہ ہے کون، معبود ہے کون. معبود وہ ہے جو خالق ہو، معبود وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، کل مخلوقات کو پیدا کیا، اور سمندروں کو پیدا کیا، جنگلات کو پیدا کیا. جتنی مخلوقات تمہیں انسانوں میں یا جانوروں میں یا حیوانات میں یا دیگر حشرات الارض میں جو بھی تمہیں نظر آ رہی ہیں، سب اللہ نے پیدا کی ہیں. تو یہ لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے، یہ تو خود پیدا کیے گئے. تم ذرا غور کر کے دیکھو، یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے. پھر ان کے اندر روح پھونکنے والا کون، ان کو زندگی دینے والا کون، ان کو ماں کے پیٹ میں پروان چڑھانے والا کون، ان کو دل، دماغ، بصارت کی طاقت دینے والا کون، ذہانت دینے والا کون، دل کو دھڑکانے والا کون، رگوں میں خون دوڑانے والا کون. اور اس کے بعد جب وہ دنیا کے اندر آئے، اب ان کو قوت اور توانائی بخشنے والا کون. یہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور ہضم ہونے کے بعد باہر بھی نکل رہا ہے، کرنے والا کون. پورے جسم پر اللہ کی قدرت اور اس کی کاریگری نمایاں ہے. رب العالمین نے کس طرح پوری دنیا کو پروان چڑھا رہا ہے، کس طرح ہر ایک کی فکر کیے ہوئے، کس طرح ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. تو یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو جو پورا کر رہا ہے، تم اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ تم اس کے آگے سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے نظر و نیاز، اس کو پکارنا، اس کو گڑ گڑانا، اس کو پکارنا، آوازیں دینا، تم اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ جو خود مخلوق ہیں تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ پیغمبر تو دنیا میں آتے ہیں تاکہ بندے کو اللہ سے جوڑ دیں،
یہ تم نے کیا غضب کیا کہ تم اسی کو پکارنے بیٹھ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو بتائے کہ تم یہ جو دیگر معبودوں کی پوجا کر رہے ہو یہ سب غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور ان کے جانے کے بعد تم نے موسیٰ ہی کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب وہ موسیٰ کو پکارنے لگے، انہی کو مشکل کشا سمجھنے لگے، ان کی وہ پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھنے لگے۔ تو یہ تو تم نے بڑا غضب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو لات کی، عزا کی، ہبل کی پوجا سے نکال دیں۔ لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، ان کے نذر و نیاز کر رہے ہیں، ان کے سامنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا سچا معبود کون ہے، تمہارا حقیقی معبود کون ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کا، پورے برہمانڈ کا کو بنانے والا کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو، وہ تمہاری پکاروں کو سننے والا ہے، وہ تم پر بڑا مہربان ہے، وہ تم پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اس کو پکارو، اس کو آوازیں دو۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ اپنے لیے نہ تو نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، یعنی یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے تقدیر لکھی ہے، یہ اسی کے تحت چل رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ تو یہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے مالک ہیں، نہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی موت کب آئے گی، اور جب موت آ جائے گی تو اپنی موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کسی کو موت نہیں دے سکتا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب اٹھایا جائے گا، قیامت کب آئے گی، کب ان کو دوبارہ سور پھونک کے زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، انہیں نہیں پتا۔ یہ کسی کو اٹھائے جانے کے بھی مالک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اللہ جو ہر ایک کا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، اس کو پہچانو، تمہارے سجدے اسی کے سامنے ہوں، تمہاری پکار، تمہاری فریاد، تمہاری صدا، تمہاری ندا، تمہاری دعا، تمہاری التجا سب اسی کے لیے ہو، اسی کو پکارو، صبح کو بھی، شام کو بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی، نمازوں میں بھی، نمازوں کے علاوہ بھی اسی کو پکارو، اسی کو آواز دو، اسی کے لیے سجدہ کرو، اسی کے لیے نذر و نیاز کرو، اسی کے لیے قربانیاں کرو، اٹھتے بیٹھتے اسی کا نام لو، اسی کو مشکل کشا جانو، اسی کو حاجت روا جانو، اور اسے ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔